ناظرین، 37 سالہ انڈین راکی ساونت نے بھی اولاد ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا، جبکہ اس کو اس کے خامند نے بے اولاد ہونے کی حالت میں طلاق دے رکھی ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایک یا تو کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لے، یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ سروگیسی کر لے۔ آیا کہ یہ دو چیزیں شریعت کی نظر میں کیسی ہیں؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے، سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ ساری معلومات سے آپ جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ کتنی شادیاں اور کتنے پیار اور ماں کا جو سپنا ہے وہ کب ہوگا؟ میں جب تک شادی کروں گی جب تک صحیح ہسبینڈ نہیں مل جاتا، میں تب تک پیار کروں گی جب تک مجھے سچا پیار نہیں مل جاتا۔ ہمارے ہندوستان میں ہی یہ لکشمن ریکھائیں ہیں، ایک شادی بس، لڑکی کی ارتھی نکلے گی، ڈولی نکلے گی، وہیں ارتھی نکلے گی، بھاڑ میں جاؤ۔ کتنے سال ہے میرے پاس موم بننے کے لیے؟ فرح میم 40 سال میں بنی ہے، وہ کبھی کبھی ایک میریکل ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار، کہاں ڈھونڈوں، کیا کروں، کس پہ ٹرسٹ کروں، نہیں ہوتا ہے۔ لیکن راکھی، ماں بننے کا خواب سپنا تو ہے ہی، ہے نا؟ شادی نہ صحیح، اڈاپشن از اے تھنگ ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں، کیوں یہ ناٹک مجھے نہیں چاہیے، اڈاپشن یہ وہ، شادی کیوں نہ کروں گی؟ لڑکوں کے آتنک تھوڑی ہے دنیا میں۔ تو اڈاپشن از ناٹ اے تھنگ یو ول بی ڈوئنگ۔ بچہ چاہیے تو پھر خود سے؟ مجھے نہیں پتا ابھی تک، خود سے تو میں کوشش تو کر ہی سکتی ہوں نا خود سے پہلے، اور اڈاپشن بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور سروگیٹ بھی ہے۔ سو میں نے تو آلریڈی میرے ایگز فروزن کر رکھے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر وینا شندے نے میرے ایگز جو ہے وہ فروزن کر کے رکھے ہوئے، تو آئی کین پروڈیوس۔ وکی ڈونر کیسا تھا ویسے آئی کین ٹیک اینی بڈی اسپم اینڈ آئی کین ڈو مائی بیبی۔ تو کوئی بالی ووڈ اسٹار جو پاپا بنانا چاہے؟ ہاں، آئی ڈونٹ نو اینی بالی ووڈ اسٹار اور اینی ہالی ووڈ اسٹار کوئی تو بالی who ووڈ can اسٹار donate me their sperm and I can do baby, of course, why not? کون؟ ایک نام، دو نام؟ تب بھی کوئی دیکھا نہیں کہ ہاں یہ کوئی نہیں، تو پھر آئی کین اسٹل کنسرن کہ ہاں یہ چل سکتا ہے؟ شاہ رخ شاہ رخ نے شاہ رخ کین گیو می ہز پم his sperm and I can do surrogate, why not? سہانا نارائن کو کمپٹیشن مل گیا، ہاں یا جوہی میں شفٹ ہوئیں گی پھر آپ؟ ان کے بیبی کتنے کیوٹ ہے۔ میں نے سوال پوچھا ہے جو ڈاکٹر ہے، اور کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کو اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی میڈیکل ذریعے ہے بچے پیدا کرنے کے، مثال کے طور پہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دو ٹائپ کے طریقے، ایک ہوتا ہے ہوموجینس، ایک ہوتا ہے ہیٹروجینس۔ ہوموجینس مطلب کہ جو اووم ہے، بیضہ ہے، وہ ہوتا ہے بیوی کا، اور سپرم ہے، منی ہے شوہر کا، اسے کہتے ہیں ہوموجینس۔ ہیٹروجینس میں کیا ہوتا ہے، آپ سپرم لیتے سپرم بینک میں سے، اس کے اندر جو شوہر نہیں ہے اس کی منی لیتے، تو یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھی میڈیکل سائنس کا طریقہ ہے لیکن وہ ہوموجینس ہے، اگر بیضہ ہے بیوی کا، اووم ہے بیوی کا، اور اگر سیمن، اگر منی ہے شوہر کی، تو جائز ہے۔ لیکن اگر سپرم بینک میں سے آپ لیتے ہیں، دوسرے کوئی آدمی کا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو جتنے بھی میڈیکل طریقے ہیں، اگر ہوموجینس ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہیٹروجینس ہے تو حرام ہے۔ My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں، کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار، ماں کا پیار دینا چاہتا ہے، بے شک الاؤڈ ہے۔ تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا، ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے، اور اس کو انکریج کیا ہے، لیکن لیگل اڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے۔ لیگل اڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے،
جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے تب لڑکا بڑا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے 18 سال 20 سال کا, کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں, اصلی والدہ نہیں ہوں, اور اس کو پیار دو, بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے, اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں. قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان ایک آدمی مرتا ہے اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8 حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے, اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, کوئی بھی اولاد نہیں ہے, تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں آپ گود لے سکتے ہیں, لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے لیگلی نہیں لیکن پیار دیتے ہیں, کوئی یتیم کو لیتے, اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دیتے ہیں, والد والدہ کا پیار دیتے ہیں, اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار اور کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کے وجہ سے حجاب کے وجہ سے انجسٹس کے وجہ سے وراثت کے وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں, اس کو گھر دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. Sure. Yadi legally, if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی بدلاؤ, اس میں کوئی چینج, اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے نہیں. لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصان دار ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کر, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور میں میرے بیوی سے ناانصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں ناانصافی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟
میں ناانصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ، میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے ناانصافی نہ ہو، اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو، محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی سن لیا ہے. اس وقت راکھی کے لیے دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ اس عمر کے اندر یا تو وہ شادی کر لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بچوں کی امید بھی رکھے اور دعائیں بھی مانگے. نمبر دو، اگر وہ کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو اگلی نجی زندگی کے اندر انسان کو پریشان کرتے ہیں، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی وہ جو بچہ اڈاپٹ کیا تھا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ والدین کے لیے جو بنے ہوئے ہیں بناوٹی والدین، ایک تو غیر محرم ہوتے ہیں، پردے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اس بچے کے نام کے ساتھ خود کو والدین لکھواتے ہیں، خود کو والدین کہلاتے ہیں، اس کا بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھتے ہیں، فلاں بن فلاں. تو یہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کے نام کے ساتھ اس کے والد کی جگہ، اس کی والدہ کی جگہ وہی نام لکھیں جو اس کے حقیقی والدین ہیں. یہ جو بناوٹی والدین جنہوں نے اولاد بنانے کے لیے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا اپنا نام نہیں لکھ سکتے، یہ سراسر گناہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جو ہے نو مسلم خاتون راکھی کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.